بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، سنہرے قصے میں آج جو ہم قصہ سنیں گے وہ ہے قارون کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون نام کا ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنی ساری دولت تھی کہ کئی افراد کی جماعت مل کر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھی تھا اور بہت ہی خوبصورت آدمی تھا۔ لوگ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کو منور بھی کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ تورات کی تلاوت بھی خوش الحانی سے کیا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس دولت آنا شروع ہوئی، یہ نہایت زرق برق لباس پہنا کرتا، شکر کرنے کے بجائے تکبر کرنے لگتا۔ قارون کے کچھ خیر خواہ بھی تھے۔ انہوں نے قارون سے کہا، یہ جو تم تکبر کرتے ہو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرو اور بھلائی کا راستہ اختیار کرو، اور ملک میں فساد برپا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، اور یہ سب کچھ جو تمہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ ان سب لوگوں کی باتیں سن کر قارون نے کہا، یہ مال میں نے اپنے علم اور عقل کے زور پر حاصل کیا ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ سب مجھے میری محنت کے نتیجے میں ملا ہے، لہٰذا تم مجھے مت بتاؤ کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں اپنا اچھا بھلا خوب جانتا ہوں۔ تو بچوں، پھر ایک روز قارون خوب سج دھج کر شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ اس کی دولت کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر کچھ دنیا دار قسم کے لوگ کہنے لگے، قارون کتنا خوش نصیب ہے، کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی اور یہ آن بان ہمارے پاس بھی ہوتی۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو بہت دیندار اور نیک تھے۔ انہوں نے ان کی سوچ پر افسوس کرتے ہوئے کہا، افسوس ہے تم پر، مومنوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا وہ اس ظاہری دولت کی چمک دمک سے کہیں بہتر ہے، اور یہ اجر تو صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ اور جن کے پاس قوت یا مال ہوتا ہے کیا وہ تباہ نہیں ہوتے؟ بہت سی قومیں دولت مند ہونے کے باوجود تباہ و برباد ہو گئیں۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو دولت اور قوت فائدہ دے گی، ورنہ نہیں۔ خیر، تو بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ زکوٰۃ جمع کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دے دیا، زکوٰۃ جمع کرنے کا حکم دیا۔ قارون کو بھی کہا کہ تم بھی زکوٰۃ دو۔ قارون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا، لیکن جب اس نے اپنے مال کا 1000واں حصہ نکالا تو یہ بہت زیادہ بن گیا۔ ایک دم اس پر حرص و ہوس کا بھوت سوار ہو گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی بن گیا، اور بنی اسرائیل کے دیگر افراد کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تم سے تمہارا مال چھین لینا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ کسی سے کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز کا حکم لائے، ہم نے نماز ادا کی، دیگر احکامات بھی بجا لائے، ہم اس پر بھی عمل کرتے رہے، اب وہ ہم سے ہمارا مال لینا چاہتا ہے، یہ ہم کیسے برداشت کریں؟ کچھ لوگ قارون کی باتوں میں آ کر کہنے لگے، ہاں یہ تو ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا، ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب قارون نے ایک چال چلی، ایک طوائف کو اس نے کچھ رقم دی اور کہا کہ تم حضرت موسیٰ پر گناہ کی تہمت لگا دو۔ تو میرے بچوں، دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع عام میں وعظ فرما رہے تھے تو قارون نے کہا، تم کون سے نیک آدمی ہو، تم بھی تو گناہ گار ہو، اور ابھی ایک عورت آ کر بتائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو سامنے بلایا اور اس سے پوچھا، اے عورت، تجھے اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، دریا کو تمہارے لیے سلامتی کا راستہ بنایا، سچ سچ واقعہ بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے ڈر گئی
اور کہنے لگی کہ قارون نے بہت بڑی رقم دے کر مجھے آپ پر بہتان لگانے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قارون کی طرف ویسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، اس لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اس کا ساتھ دے، اور جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ قارون کو چھوڑ دے۔ آپ کے اس ارشاد پر سب لوگوں نے قارون کو چھوڑ دیا سوائے 2 آدمیوں کے۔ تو بچوں پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے ایڑیوں تک اس کو پکڑ لیا، یعنی ایڑیوں تک زمین میں دھنس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بدستور فرماتے رہے کہ اے زمین اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ قارون زور زور سے کہتا رہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، ہائے موسیٰ علیہ السلام، لیکن شدت غضب کی وجہ سے آپ نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، بلکہ زمین کو آخری حکم بھی دے دیا کہ اس کو مکمل اپنی گرفت میں لے لے۔ تو بچوں بالآخر یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن اپنے انجام کو پہنچا اور زمین میں مکمل طور پر دھنس گیا۔ وہ 2 آدمی جنہوں نے قارون کا ساتھ دیا تھا کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اسی لیے دفنا دیا تاکہ اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو آپ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین قارون کا مکان اور اس کی دولت کو بھی اپنی گرفت میں لے لے۔ یوں اس کا مکان جو خالص سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بچوں اپنی قربت نصیب فرمائے اور ہمیں مال کی محبت سے بچائے۔ چیزیں بچوں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، محبت کے لیے نہیں ہوتی۔ چیزیں نعمت ہیں، رزق ہے، اس کو ہمیں خود بھی استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے خوشی سے دینا چاہیے، کہ جیسے میرے رب نے ہمیں خوشی سے ہر نعمت دی ہے، ہم اپنے رب کی مخلوق کو خوشی سے عطا کریں۔ اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ کوئی بھی نعمت ہے، عقل ہے، ذہانت ہے، مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، رزق ہے، وہ سب کس کی دین ہوتی ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ تکبر، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تکبر صرف اور صرف اللہ کو ہی زیبا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے اور وہی بڑائی کے قابل ہے، اس کے سوا اور کوئی بڑا نہیں۔ ہماری ہر خوشی سے، ہماری ہر غم سے، ہر چیز سے سب سے زیادہ بڑا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کبھی بھی ہمیں کسی بھی چیز پر تکبر نہیں کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے، یہ سب میرے اللہ نے دیا ہے۔ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ نے یہ نعمت دی۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے والوں میں سے لکھ لے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اپنی قربت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔